یا رب صلی بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورہ نساء کا رکوع نمبر 15 اور 5ویں پارے کا رکوع نمبر 12 چل رہا تھا۔ اس کا لفظی ترجمہ بھی ہو چکا تھا، اس کی تفسیر بھی کافی حد تک ہو چکی، یہاں سے تفسیر باقی تھی اور میں انشاءاللہ یہاں سے شروع کروں گا۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ فَإِذَا قَضَيْتُمُ الصَّلَاةَ فَاذْكُرُوا اللَّهَ قِيَامًا وَقُعُودًا وَعَلَى جُنُوبِكُمْ۔ بس جب تم نماز مکمل کر چکو تو اللہ کا ذکر کرو، قیاماً کھڑے ہوئے بھی، قعوداً بیٹھے ہوئے بھی، وعلی جنوبکم اور اپنے پہلوؤں کے بل یعنی لیٹے ہوئے بھی۔ کیا مطلب کہ نماز جنگ کی حالت میں جو ہم نے نماز کا طریقہ تمہیں بتایا ہے، جب وہ مکمل کر لو تو بھی اللہ کو تم نے یاد بہرحال کرنا ہے۔ بیٹھے بھی لیٹے بھی، تین ہی حالتیں ہوتی ہیں، انسان یا تو کھڑا ہوا ہوتا ہے، یا انسان بیٹھا ہوا ہوتا ہے، یا لیٹا ہوا ہوتا ہے۔ تو نماز کے بعد اللہ سے غافل نہیں ہونا ہے، نماز کے بعد بھی اللہ کو یاد رکھنا ہے۔ فَإِذَا طُمَأْنَنْتُمْ، بس جب تم اطمینان کی حالت میں آ جاؤ یعنی جنگ ختم ہو جائے، فَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ، تو نماز قائم کرو۔ کیا مطلب؟ یعنی معروف طریقے سے نماز قائم کرو۔ یہ والا جو طریقہ ہم نے تمہیں جنگ میں بتایا ہے کہ ایک رکعت امام کے پیچھے اور ایک رکعت آپ وہاں جا کے پڑھیں گے فرنٹ لائن پہ، تو یہ والا نہیں۔ اقیم الصلاۃ کا مطلب الف لام عہد کا ہے۔ عہد کہتے ہیں وہ مخصوص طریقہ، وہ خاص نماز قائم کرو جو طریقہ تمہیں بتایا گیا ہے، یعنی پھر نارمل طریقے سے تم نماز پڑھنا شروع کر دو۔ کیوں؟ ان الصلاۃ کانت علی المؤمنین کتابا موقوتا، اس لیے کہ نماز مومنین پر کتاباً لکھی ہوئی ہے، موقوتا وقت کے حساب سے۔ اس لیے اللہ نے کہا کہ نماز قائم کرو، یعنی سیدھا کرو، اس کو جو ٹائم ہے اس کا خیال کرو، نماز کو اپنے وقت سے مقرر مت کرو، کیونکہ عام ذکر میں تو تمہیں اجازت دی گئی ہے کہ جب چاہو کر لو، لیکن نماز میں ایسا نہیں ہے۔ ہر نماز کا ایک پراپر ٹائم ہے، اس ٹائم کے اندر ہی تمہیں نماز پڑھنی پڑے گی۔ وَلَا تَهِنُوا فِي ابْتِغَاءِ الْقَوْمِ، اور کمزور مت پڑو کسی قوم کی تلاش میں۔ ابتغاء کا معنی تلاش کرنا، ان تبتغوا باموالکم گزرا ہے نا پہلے، یعنی کسی قوم کے تعاقب میں۔ قوم سے مراد دشمن قوم ہے۔ دشمن قوم کے تعاقب میں جب ضرورت ہو کسی دشمن کے تعاقب کرنے کی، تو اس میں کمزوری سے، سستی سے کام مت لو، کمزور مت پڑو، ہمت کرو، یعنی لڑائی میں ہمت سے کام لو۔ ان تکونوا تعلمون، اگر تمہیں الم ہوتا ہے، رنج و الم کسے کہتے ہیں؟ الم درد کو، تکلیف کو۔ اگر تمہیں درد ہوتا ہے، اگر تمہیں زخم پہنچتے ہیں لڑائی میں، فَإِنَّهُمْ يَعْلَمُونَ كَمَا تَعْلَمُونَ، تو تمہارے مخالف کو بھی زخم پہنچتے ہیں جیسے تمہیں پہنچتے ہیں۔ وہ بھی تو جنگ میں تکلیف تو ان کو بھی ہوتی ہے۔ وَتَرْجُونَ مِنَ اللَّهِ مَا لَا يَرْجُونَ، لیکن تم اللہ سے وہ امیدیں لگاتے ہو جو وہ نہیں لگاتے۔ وَكَانَ اللَّهُ عَلِيمًا حَكِيمًا، اور اللہ علم والا اور حکمت والا ہے، وہ جانتا ہے تمہارے اعمال کو۔ اگر تم اللہ کی راہ میں جہاد کر رہے ہو تو علم ہے۔ حکیم کا مطلب فوراً تمہیں اس کا جہاد کا بدلہ نہیں دے رہا، کیونکہ حکمت کا تقاضا یہ ہے کہ دار العمل الگ ہے اور دار الجزا وہ آخرت ہے۔ یہاں بھی اللہ نے بہت زبردست مجاہدین کی حوصلہ افزائی کی ہے، اور ہمیں یہ بتایا ہے کہ اگر ہم یہ سوچ کے لڑنا چھوڑ دیں کہ زخم پہنچنے کا خطرہ ہے، گرفتاری کا خطرہ ہے، تکلیف کا خطرہ ہے، تو جو اسلام دشمن ہے وہ تو لڑائی نہیں چھوڑتا۔ تو اللہ کہتے ہیں وہ دنیا کے لیے لڑ رہا ہے اور دنیا کے لیے رسک لے رہا ہے۔ یہ موت کا خطرہ اس کو بھی ہے، گرفتاری کا خطرہ اس کو بھی ہے، وہ یہ سارے رسک لے رہا ہے صرف اس امید پہ کہ شاید اس کو فتح ہو جائے اور دنیا حاصل ہو جائے۔ تو جب اس کی دنیا اس کو موٹیویٹ کر سکتی ہے لڑائی کے لیے، قربانی کے لیے، تو تمہاری آخرت اور اللہ کی رضا کا جذبہ اور یہ سوچ کہ تمہیں اس پر اللہ کی طرف سے اجر ملے گا، اس سے تو تمہیں ان سے زیادہ موٹیویشن ملنی چاہیے، حوصلہ ملنا چاہیے۔ تو یہ رکوع تھا ہمارا جس کا میں نے آپ کے سامنے تفسیر بھی پیش کی، اور اس رکوع میں جو علمی نکات ملتے ہیں مختصر آپ کے سامنے بیان کر دیتا ہوں ڈیٹیل کے ساتھ۔ ڈیٹیل کا مطلب یہ کہ یعنی نمبر وار اس کو میں بیان کر دیتا ہوں۔ پہلا تو ہمیں یہاں سے یہ پتہ چلا کہ جب ہم سفر میں ہوتے ہیں تو اللہ نے ہمیں نماز میں کمی کرنے کی اجازت دی ہے، اور حدیث سے ہمیں یہ پتہ چلتا ہے کہ یہ اجازت
اصل میں اللہ کی طرف سے یعنی ساقط کر دی ہے ہمارے اوپر، جو نماز تھی وہ اللہ نے ساقط کر دی ہے، اور جب ساقط کر دی ہے تو ہمیں پھر اس کو میں اضافہ کرنے کی اجازت نہیں ہے، کیونکہ یہ ایسے ہوگا جیسے اللہ کے صدقے سے آپ اعراض کر رہے ہیں۔ تصدقوا صدقۃ تصدق اللہ بہا علیکم، حدیث میں آتا ہے یہ اللہ کی طرف سے صدقہ ہے تمہارے لیے، اللہ نے تم پر کیا ہے، تو اللہ کے صدقے کو ریجیکٹ نہیں کیا جا سکتا۔ تو ہماری رائے میں راجح بات یہی ہے کہ آپ نے سفر میں 2 رکعتیں ہی پڑھنی ہیں، ظہر، عصر اور عشاء کی۔ تو یہ ایک ہمیں پتہ چلا۔ دوسرا ہمیں یہ بھی معلوم ہوا کہ میدان جنگ میں آپ نے نماز کو نہیں چھوڑنا۔ اس سے نماز کی اہمیت پتہ چلتی ہے کہ جب جنگ کے میدان میں نماز چھوڑنے کی اجازت نہیں ہے تو بیماری کی حالت میں، بازار میں شاپنگ کے دوران یا اور جو چھوٹے موٹے اعذار ہوتے ہیں، ان کی بیس پہ آپ کو نماز قضا کرنے کی اجازت کہاں سے ہوگی؟ یہ بھی ایک علمی نقطے کی بات ہمیں پتہ چلی۔ تیسری بات یہ پتہ چلی کہ جنگ میں نماز کا طریقہ پتہ چلا، اور میں نے آپ کو وہ پوری تفصیل سے بتایا تھا کہ سب سے پہلا تو یہ ہے کہ نارمل طریقے سے نماز پڑھنی ہے، جیسے سب پڑھتے ہیں کہ امام کے پیچھے، یہ ممکن نہ ہو تو ایک امام کے پیچھے اس طرح سے پڑھیں گے کہ ایک رکعت ایک جماعت پڑھے گی، وہ چلی جائے گی، پھر دوسری جماعت دوسری رکعت پڑھے گی اور پھر پہلی رکعت مکمل کرے گی۔ یہ بھی ممکن نہ ہو تو پھر 2 3 جماعتیں ہوں گی نارمل پراپر طریقے سے۔ وہ بھی اگر ممکن نہ ہو تو پھر انفرادی ہر شخص نماز پڑھے گا قیام کر کے، قبلے کی طرف رخ کر کے، جماعت کی نماز نہیں ہوگی۔ پھر وہ بھی ممکن نہ ہو تو پھر سواری پر جیسے چاہیں جدھر بھی رخ ہے آپ نے فرض کی نیت باندھ لینی ہے۔ یہ بھی ممکن نہ ہو، لڑائی اتنی شدید ہو کہ ڈر ہے کہ چند سیکنڈ کے لیے بھی اگر ہم غافل ہوئے اور گھوڑے پر یا ٹینک پر بیٹھے ہوئے ہم نے نماز کی نیت کر لی، اس سے نقصان ہو سکتا ہے، جان جا سکتی ہے، تو پھر نماز ایسی سخت مجبوری میں ساقط ہوگی، کیونکہ جان بچانا بہرحال پہلے ضروری ہے۔ خاص طور پہ اس موقع پہ اپنی جان بچانے سے مقصد پوری قوم کی جان ہے، اگر یہ نمازی ہی سارے شہید ہو گئے تو پیچھے تو لوگوں کو نقصان ہوگا۔ تو یہ بھی ہمیں نماز کے مسائل اسی رکوع سے ہمیں پتہ چلے۔ ہمیں یہ بھی معلوم ہوا کہ اسلحہ کی اور حفاظتی تدبیروں کی کتنی اہمیت ہے، اسی رکوع سے پتہ چلا کہ اللہ فرماتے ہیں کافر لوگ یہ چاہتے ہیں کہ تم اپنے اسلحہ اور سامان سے غافل ہو جاؤ اور ایک ہی دفعہ میں تمہیں حملہ کر کے ہلاک کر دیں۔ تو عبادت بھی کرنی ہے اور اسباب بھی اپنے بچاؤ کے اختیار کرنے ہیں۔ تو یہ تو ایک سائن ہے، ایک اشارہ ہے اللہ کی طرف سے، لیکن اصل میں یہ ایک اصول دنیا کے ہر معاملے میں ہمیں رہنمائی کرتا ہے کہ مسلمان نے عبادت بھی کرنی ہے اور سائنس اور ٹیکنالوجی میں بھی ترقی کرنی ہے، کیونکہ اس زمانے میں آپ کی بقا ممکن نہیں ہے ٹیکنالوجی میں، اور دیگر جو معاملات دنیا چلانے کے لیے ضروری ہے ان میں ترقی کیے بغیر کسی قوم کے لیے اپنے آپ کو باقی رکھنا ممکن نہیں ہے۔ تو یہ ایک اصول ہمیں پتہ چلا، اور افسوس کی بات ہے کہ آج مسلمان اس سے غافل ہیں۔ اس میں ہمیں یہ بھی معلوم ہوا کہ اگرچہ یہ مسئلہ اختلافی ہے کہ 2 نمازیں سفر کے دوران بہت سے فقہا کے نزدیک اکٹھی آپ پڑھ سکتے ہیں، یعنی قضا کر کے، لیکن امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ تعالیٰ کی رائے یہ ہے کہ صورتاً جمع کیا جائے گا، جس کی ڈیٹیل میں بیان کر چکا ہوں۔ نماز کو وقت سے مقرر کرنا سفر میں بھی جائز نہیں ہے۔ تو قرآن مجید کے اس رکوع میں امام ابو حنیفہ کے اس موقف کی بھی مضبوط دلیل ہمیں ملتی ہے کہ اگر نماز کو قضا کر دینے کی اجازت ہوتی تو یہ صلاۃ خوف کیوں نازل ہوتی پھر، اور اللہ تعالیٰ پھر اسی میں یہ کیوں فرماتے کہ ان الصلاۃ کانت علی المؤمنین کتابا موقوتا، کہ نماز مومنین پر مقررہ وقت میں فرض ہے۔ یعنی ہم جو اتنا تمہیں حکم دے رہے ہیں کہ ایسے پڑھو ایسے پڑھو، تو وجہ اس کی یہی ہے کہ نمازوں کو اپنے وقت سے ٹالنے کی اجازت نہیں ہے۔ تو امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ کے موقف کی اس رکوع سے بہت زبردست تائید بھی ہوتی ہے۔ اور یہ بھی پتہ چلا کہ نماز کے بعد بھی ہم نے اللہ سے غافل نہیں ہونا ہے۔ فَإِذَا قَضَيْتُمُ الصَّلَاةَ، جب نماز پڑھ لیں تو اس کے بعد بھی ذکر کرنا ہے۔ اسی وجہ سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نماز مکمل کرنے کے بعد بھی 33 دفعہ سبحان اللہ، 33 دفعہ الحمدللہ اور 34 دفعہ اللہ اکبر پڑھا کرتے تھے۔ یہ اسی آیت کے مقتضا پر عمل کرنے کے لیے کہ نماز کے بعد بھی اللہ کو یاد کرنا ہے، گو کہ وہ واجب درجہ نہیں ہے، کوئی یاد نہ کرے تو گناہ نہیں ہوگا، لیکن اسلام بہرحال ترغیب دے رہا ہے کہ ایک مخصوص طریقے سے تو اللہ کو یاد کرنا ہی ہے، اس کے بعد پھر بھول نہیں جانا، پھر تم آزاد ہو۔ تو اس لیے اس سے کثرت ذکر کی فضیلت معلوم ہوتی ہے، اور حدیث میں اسی کو یوں بیان کیا کہ
لا یزال لسانک رطبا من ذکر اللہ کما قال صلی اللہ علیہ وسلم، کہ تمہاری زبان ہر وقت اللہ کے ذکر سے تر رہے۔ اور پھر آخر میں ولا تہنوا فی ابتغاء القوم، اس میں ہمیں جہاد کے لیے حوصلہ پیدا کرنے کی ترغیب ہے کہ دشمن قوم سے لڑائی میں سستی سے کام نہ لیا کرو۔ تو یہ جو ہمارے مسلمان فوجی لڑتے ہیں، مجاہدین لڑتے ہیں، ان کو اس آیت سے حوصلہ ملنا چاہیے کہ اللہ کہہ رہے ہیں کہ ان کو امیدیں نہیں ہیں، کافروں کو اللہ سے کوئی امید نہیں، تم تو اللہ سے امیدیں لگا کے بیٹھے ہو، تمہیں تو شہادت کا خون کا قطرہ گرنے سے پہلے تمہارے گناہ معاف ہوتے ہیں، تو تمہیں ان سے زیادہ جی جان کے ساتھ لڑنا چاہیے۔ اتفاق کی بات ہے کہ آج میں یہ ریکارڈ کروا رہا ہوں تو آج ہی ہمارے ہاں جامعۃ الرشید میں آرمی کے کور کمانڈر آئے تھے، تو انہوں نے ایک بڑی اچھی تقریر کی طلبہ کے سامنے۔ اس تقریر کے دوران بہت اچھی بات یہ کی کہ ہم ایک کسی اپنے یعنی پاکستان یا کسی اسلامک ملک کی آرمی کا اگر ہم مقابلہ کرواتے ہیں غیر مسلم فوجوں سے، تو ایک واضح فرق ہمیں یہ سامنے آتا ہے کہ ان فوجوں میں اگر 500 فوجی ہلاک ہوتے ہیں تو ایک آفیسر ہلاک ہوتے ہیں، یعنی ریشو یہ ہے کہ 500 فوجی، یعنی اگر ہم جو ہلاکتیں ہوتی ہیں فوج میں تو 500 ایک عام فوجی جو رنگروٹ جنہیں کہتے ہیں اور اس کے مقابلے میں ایک آفیسر، جبکہ انہوں نے کہا کہ ہمارا جو یہ ریکارڈ ہے ملک کا، اس میں 12 فوجی شہید ہوئے تو ایک آفیسر، یعنی انہوں نے بتایا کہ اس کی وجہ یہ ہے کہ یہاں اسلام ہے اور لوگ شہادت کے جذبے سے لڑتے ہیں، ان کو یہ امیدیں ہوتی ہیں کہ اس کا ہمیں آخرت میں اجر ملے گا۔ تو جب آخرت کا تصور سامنے ہوتا ہے تو جو قربانی فوجی دے رہے ہیں وہی قربانی آفیسر بھی دینے کی کوشش کرتا ہے، تو 12 فوجیوں کے مقابلے میں ایک یعنی آفیسر شہید ہوتا ہے، جبکہ دوسرے ملکوں کی آرمی میں یہ دیکھا جاتا ہے کہ 500 ریشو یہ ہے کہ 500 فوجی ہوں گے تو ایک آفیسر ہوگا، کیونکہ وہاں آفیسر کوشش کرتے ہیں کہ جان بچانے کی، کہ بھئی جو کام فوجیوں کے ذریعے ہو سکتا ہے وہ میں کیوں کروں۔ تو یہ بڑی ایک اہم بات ہے۔ تو مجھے یہ قرآن کی آیت یاد آ رہی تھی کہ اللہ تعالیٰ نے یہ جو امید دلائی ہے نا کہ جب کافر لڑتا ہے تو اس کو اللہ سے کوئی امیدیں نہیں ہوتی، تو اس کو صرف دنیا موٹیویٹ کرتی ہے، تم جب لڑتے ہو تمہیں تو اللہ سے امیدیں ہوتی ہیں، تو اس کی بیس پہ الحمدللہ مسلمانوں میں قربانی کا جذبہ دوسروں سے زیادہ پیدا ہوتا ہے۔ یہ رکوع تھا، یہ ہمارا ختم ہوا۔ میں انشاءاللہ اگلا رکوع آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں، سورہ نساء کا رکوع نمبر 16 اور 5ویں پارے کا رکوع نمبر 13۔ حسب معمول اس رکوع کا سب سے پہلے لفظی ترجمہ ہوگا مختصر گرامر کے ساتھ، پھر انشاءاللہ اس کی تفسیر اور آخر میں نمبر وار جو علمی پوائنٹ ہے وہ انشاءاللہ بیان کروں گا۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ انا انزلنا الیک الکتاب، بے شک ہم نے نازل کی ہے آپ کی طرف کتاب کو، بالحق کی ٹھیک طور پر، حق کے ساتھ، لتحکم بین الناس، لتحکم تاکہ آپ فیصلہ کریں، حکم کا معنی فیصلہ کرنا، لتحکم تاکہ آپ فیصلہ کریں، بین الناس لوگوں کے درمیان، بیما اس چیز کے ساتھ، اراک اللہ، ارا اصل میں تھا آیا اکرما کی طرح، آیا یرئیو ارآین، لیکن پڑھا جاتا ہے ارا یری اراءتن، تو اراک اللہ اس چیز کے ساتھ جو اللہ آپ کو دکھائے، یعنی اللہ جو آپ کو دکھائے یا اللہ جو آپ کو بتائے۔ تو ہم نے قرآن اس لیے نازل کیا، حق کے ساتھ نازل کیا، تاکہ آپ لوگوں کے درمیان اس کے مطابق فیصلہ کر سکیں جو اللہ آپ کو بتائے۔ وَلَا تَكُن لِّلْخَائِنِينَ خَصِيمًا، اور نہ بنے آپ خائنین خیانت کرنے والوں کے لیے خصیم، خصم کہتے ہیں جھگڑا کرنے والا، بحث کرنے والا، تو للخائنین یعنی ان کے لیے بحث کرنے والے نہ بنے آپ، خیانت کرنے والوں کے لیے ان کے طرفدار بن کے بحث نہ کریں، ان کے طرفدار بن کے ان کی طرف سے جھگڑا نہ کریں، یہ مطلب ہے۔ واستغفر اللہ، اور اللہ سے استغفار کیجئے، ان اللہ کان غفورا رحیما، بے شک اللہ تعالیٰ ہے مغفرت کرنے والا اور رحم کرنے والا۔ ولا تجادل، اور جھگڑا نہ کریں، جادل یجادل مجادلتاً بحث کرنا، جھگڑا کرنا، ولا تجادل اور جھگڑا نہ کریں، عن الذین ان لوگوں کی طرف سے، یعنی ان کے دفاع میں آپ بحث نہ کریں یا ان کے دفاع میں آپ جھگڑا نہ کریں، ان لوگوں کی طرف سے کے دفاع میں جھگڑا نہ کریں۔ کون لوگ؟
یختانون انفسہم، جو خیانت کرتے ہیں اپنے آپ سے. یختانون خیانت سے نکلا، اصل میں تھا یختہینون، یکتسبون کی طرح پڑھا جاتا ہے یختانون. ان اللہ لا یحب، بے شک اللہ تعالیٰ پسند نہیں کرتا، من کانا، اس شخص کو جو ہے، خوانن خیانت کرنے والا، اثیما گناہ گار. یستخفون من الناس، یہ لوگ چھپتے ہیں لوگوں سے. مخفی ہے نا، چھپنا مخفی ہے یہ چیز، خفا تو اصل میں تھا یستخفیون، یستخرجون کی طرح تو پڑھا جاتا ہے یستخفون. یستخفون من الناس، یہ لوگوں سے چھپتے ہیں. ولا یستخفون من اللہ، لیکن یہ اللہ سے نہیں چھپ سکتے. وہو معہم، اور وہ اللہ ان کے ساتھ ہوتا ہے. اذ، اس وقت، یبیتون، جب یہ راتیں گزارتے ہیں. بیت یبیتو تبییتن، یہ میں پہلے بھی بتا چکا ہوں. بیت کہتے ہیں کمرے کو جس میں رات گزاری جاتی ہے، پھر مطلق ہر کمرے کو کہا جانے لگا. جیسے بیت اللہ ہے نا اللہ کا گھر، تو بیت کا مطلب کمرہ یا گھر. تو اصل میں یہ لفظ نکلا ہے بیتوتت سے. بیتوتت کا معنی ہوتا ہے رات گزارنا، اسی سے بیت کہا جاتا تھا کیونکہ اکثر لوگ گھر میں رات گزارتے ہیں. تو بیت یبیتو تبییتن کا معنی ہوتا ہے کسی کام میں مشغول ہو کے رات گزارنا. تو اذ یبیتون، جب یہ رات کو مشغول ہوتے ہیں، ما، اس چیز میں، لا یرضا، جس سے اللہ راضی نہیں ہے، من القول، یعنی بات سے، یعنی ایسی باتوں میں مشغول ہوتے ہیں جن سے اللہ راضی نہیں ہے. تو اس وقت اللہ ان کے ساتھ ہوتا ہے. وکان اللہ، اور ہے اللہ تعالیٰ، بما یعملون، جو کچھ یہ لوگ عمل کر رہے ہیں، محیطا، اس کا احاطہ کیے ہوئے اللہ تعالیٰ. ہا انتم ہا اولائی، ہا کا معنی ارے، انتم کا معنی تم، ہا اولائی کا معنی یہ لوگ. ہا انتم، ارے تم، ہا اولائی، یہ ہو، یعنی تم ایسے لوگ ہو. کیسے؟ جادلتم عنہم، کہ تم جھگڑا کر رہے ہو، عنہم، ان لوگوں کی طرف سے، یعنی ان کے دفاع میں. جادل یجادل مجادلتن، تو ضربتم کی طرح جادلتم، کہ تم، ارے تم ایسے لوگ ہو کہ تم جھگڑا کر رہے ہو، عنہم، ان لوگوں کی طرف سے، فی الحیات دنیا، دنیا کی زندگی میں، یعنی ان خیانت کرنے والوں کی طرف سے تم دفاع، ان کے دفاع میں تم جھگڑا کر رہے ہو دنیا میں. فَمَن يُجَادِلُ اللَّهَ، تو کون اللہ سے جھگڑا کرے گا، عنہم، ان لوگوں کی طرف سے، یوم القیامہ، قیامت کے دن. دنیا میں تو تم چلو ان کے دفاع کر سکتے ہو، لیکن قیامت میں اللہ سے کون لڑے گا اس بارے میں. ام کا معنی یا، من کا معنی جو. ام من یکون علیہم، یا کون ہوگا، یکون ہوگا علیہم، ان کے خلاف، وکیلا، وکیل. یعنی اگر تم ایسے لوگ ہو کہ ان خیانت کرنے والوں کی طرف سے تم دفاع کر رہے ہو، ان کے دفاع میں تم جھگڑا کر رہے ہو، تو بتاؤ اللہ سے قیامت کے دن ان کے دفاع میں کون جھگڑا کرے گا، اور کون ان کے خلاف، کون ان پر وکیل بنے گا. یعنی ان پر وکیل کا مطلب ان کا کام بنانے والا، ان کا کارساز کون بنے گا. وَمَن يَعْمَلْ سُوءًا، اور جو شخص بھی عمل کرے، سوءً برائی کا، جو بھی برا عمل کرے، اَوْ يَظْلِمْ نَفْسَهُ، یا اور اپنی جان پہ کسی بھی طرح سے ظلم کرے، ثم، پھر اس کے بعد، يَسْتَغْفِرِ اللَّهَ، اللہ سے استغفار کرے، يَجِدِ اللَّهَ غَفُورًا رَحِيمًا، تو وہ اللہ کو پائے گا معاف کرنے والا اور رحم کرنے والا. وَمَن يَكْسِبْ إِثْمًا، اور جو بھی کمائے گناہ، فَإِنَّمَا يَكْسِبُهُ عَلَى نَفْسِهِ، تو وہ کمائے گا اس گناہ کو، عَلَى نَفْسِهِ، اپنے خلاف، یعنی اپنا ہی نقصان ہوگا. وَكَانَ اللَّهُ عَلِيمًا حَكِيمًا، اور ہے اللہ تعالیٰ جاننے والا اور حکمت والا. وَمَن يَكْسِبْ خَطِيئَةً، اور جو بھی کمائے گا خطیئہ، خطا یعنی گناہ کو، غلطی کو، جو بھی گناہ کا ارتکاب کرے گا، او اسمن، یا اور کوئی گناہ کرے گا. خطیئہ بھی گناہ کو کہتے ہیں، اسمن بھی گناہ کو. خطیئہ جب اسم کے مقابلے میں آئے تو خطیئہ سے چھوٹا گناہ مراد ہوتا ہے، چھوٹا گناہ ہو یا بڑا گناہ ہو. ثم، گناہ خود کمائے گا، پھر کیا کرے گا، یرمی بھی، رما یرمی، رمین کا معنی ہوتا ہے پھینکنا، اصل میں تھا رما یا یرمیو، پھینکنا. تو ثم یرمی، پھر پھینکے گا، بھی، اس گناہ کو، بریئن، کسی بری اس ذمہ آدمی کو. یعنی کیا مطلب، گناہ پھینکنے کا مطلب ہوتا ہے کسی اور کے کندھے پہ ڈال دے گا اس گناہ کو کہ اس نے کیا ہے.
اور ایسے کے کندھے پہ ڈال دے بریئن جو بری ہو اس سے، جس نے یہ گناہ نہ کیا ہو۔ دوبارہ ترجمہ کرتا ہوں، وَمَن یکسب خطیئۃ او اسما، جو بھی کوئی خطا کرے یا گناہ کرے، ثم یرمی بہ، پھر اس گناہ کو پھینک دے بریئن کسی بری آدمی کی طرف، یعنی اس بری کے متھے ڈال دے اس کو، اس پہ تہمت لگا دے، فقد احتمل، تو تحقیق احتمل، اس نے اٹھا لیا ہے، حمل کہتے ہیں اٹھانے کو، احتمل اس نے اٹھا لیا ہے، بہتانن، ایک بہتان، و اسم مبینہ، اور کھلا ہوا گناہ، یعنی اپنے کندھے پہ اس نے ایک بہت بڑا بہتان کہتے ہیں کسی پہ بہت بڑا برا الزام لگا دینا اور خالص جھوٹا الزام ہو، تو اس نے بہتان اٹھا لیا۔ کیا مطلب؟ بہتان کا گناہ بھی ہو گیا، اور ایک اسی کو آگے اللہ نے تفسیر بیان کی اس کی، اسم مبینہ، ایک کھلا ہوا گناہ اس نے اپنے سر پہ اٹھا لیا ہے، یعنی یہ تو جرم در جرم ہو گیا۔ یہ رکوع ہے جس کا میں نے آپ کے سامنے لفظی ترجمہ پیش کیا، اب انشاءاللہ میں اس کی تفسیر پیش کروں گا۔ اس آیت کا ایک شان نزول ہے، ہوا یہ تھا کہ حضرت رفاعہ رضی اللہ تعالی عنہ کہ ہاں چوری ہوئی، بنو ابیرق قبیلہ تھا، ابیرق، اس قبیلے کا ایک شخص تھا بشیر، منافق تھا وہ کمبخت، اس کمبخت نے چوری کی، ہتھیار بھی چرایا، گندم وغیرہ بھی چرائی۔ تو حضرت رفاعہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو صبح قرائن سے اندازہ ہو گیا، کچھ قرائن ہوتے ہیں نا، چور کچھ علامتیں نشانات چھوڑ کے جاتا ہے، تو اس سے حضرت رفاعہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اندازہ ہو گیا کہ یہ بنو ابیرق کے بشیر نامی آدمی نے یہ چوری کی ہے۔ تو حضرت رفاعہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے بھتیجے حضرت قتادہ کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بھیجا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بھیج کے فرمایا کہ آپ تفتیش کریں، اور یہ چوری جو کی ہے یہ بنو ابیرق کے بشیر نامی شخص نے کی ہے، نبی کو جا کے بتائیں، اور تاکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم تفتیش کریں۔ حضرت قتادہ جب نبی کے پاس گئے تو جب ان کو پتہ چلا بنو ابیرق کو اور اس قبیلے کے لوگوں کو، تو عرب میں یہ اپنے قبیلوں کا دفاع بہت زیادہ تھا، ان کو ظاہر احساس ہوا کہ ہمارے قبیلے کا آدمی اگر یہ ثابت ہو جائے گا کہ یہ چور ہے تو یہ تو ہماری بدنامی ہے۔ تو بنو ابیرق کے لوگ بشیر کے کہنے پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے اور کسی بے گناہ پہ الزام لگا دیا، غالباً حضرت لبید رضی اللہ تعالیٰ عنہ پہ الزام لگایا کہ انہوں نے یہ چوری کی ہے، تاکہ اپنے اوپر سے الزام دوسرے پہ جائے، اور الٹا حضرت قتادہ کو اور حضرت رفاعہ کو برا بلا کہنے لگے کہ ان کے پاس گواہ نہیں ہے، تو انہوں نے یہ بات کی کیسے بغیر گواہوں کے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان کے بنو ابیرق کی باتوں سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم ظاہری طور پر متاثر ہوئے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت قتادہ کو واپس کر دیا اور بولا رفاعہ سے جا کے بولو کہ بھئی یہ، یعنی اس کیس کو اپنی عدالت سے خارج کر دیا آپ نے، کیونکہ پراپر گواہ نہیں تھے ان کے پاس، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر تفتیش بھی نہیں کی زیادہ۔ حضرت رفاعہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے صبر کیا کہ کوئی بات نہیں، نبی نے اپنے مقدمے سے اپنے آپ میرا مقدمہ خارج کر دیا ہے، تو میں اللہ سے فریاد کرتا ہوں، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اس فیصلے پہ میں صبر کرتا ہوں۔ وہ صبر کر کے بیٹھ گئے۔ اس پر پھر قرآن مجید کی آیتیں نازل ہوئیں، اور اللہ تعالیٰ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بتایا کہ یہ جو بنو ابیرق کے لوگ تھے انہوں نے غلط طرفداری کی ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی مکمل تفتیش کرنی چاہیے تھی، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی استغفار کی تلقین کی گئی، تنبیہ کی گئی، اور بتایا گیا کہ یہ جو خیانت کرنے والے لوگ ہیں، جو دوسروں پر جھوٹے الزام لگا رہے ہیں، ان کے لیے آپ آئندہ کبھی بھی طرفداری نہیں کریں گے۔ طرفداری کا کیا مطلب؟ جب اللہ آپ کو بتا دے کہ یہ غلط ہیں تو آپ کو پھر ان کو غلط کہنا پڑے گا۔ اور طرفداری اس معنی میں بھی کہ اگرچہ حضرت رفاعہ کے پاس گواہ نہیں تھے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم دیا جاتا ہے کہ آپ قرائن کے سے اور پوری تفتیش، بعض دفعہ گواہ نہیں ہوتے لیکن اور بہت سارے قرائن کی وجہ سے کسی پہ بہت گہرا شک ہو جاتا ہے، تو اس کی تلاشی لینے سے بھی پتہ چل جاتا ہے۔ تو قرآن کی آیتیں نازل ہوئیں، اس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی تنبیہ کی گئی، اور یہ بھی بتایا گیا کہ واقعی انہوں نے چوری کی ہے، اور پھر اس آیتوں کے نازل ہونے کے بعد ان سے تلاشی لی گئی تو وہ تمام چیزیں ان سے برآمد ہوئیں۔ اس کے نتیجے میں یہ جو بشیر نامی شخص تھا، اس نے اپنی بے عزتی محسوس کی اور یہ مرتد ہو گیا۔ منافق تو پہلے ہی تھا، لیکن ظاہری طور پر بھی اس نے اسلام کو چھوڑ دیا اور یہ مکہ کی طرف بھاگ کر مشرکین سے مل گیا۔ تو اس پر قرآن مجید کا یہ رکوع نازل ہوا۔
انا انزلنا الیک الکتاب، اے نبی ہم نے آپ پر کتاب کو نازل کیا بالحق، حق کے ساتھ، لتحکم بین الناس بما اراک اللہ، تاکہ آپ لوگوں کے درمیان فیصلہ کریں اس حکم کے مطابق جو اللہ آپ کو دکھائے. یعنی اللہ آپ کو بعض دفعہ تو گواہوں سے ثابت ہوتا ہے نا، بعض دفعہ خود قرآن بتا دیتا ہے کہ یہ ٹھیک ہے اور یہ غلط ہے، تو آپ اس کے مطابق فیصلہ کریں. اور وہ فیصلہ کیا ہے؟ وَلَا تَكُن لِّلْخَائِنِينَ خَصِيمًا، کہ آپ خیانت کرنے والوں کی طرف سے خصیم نہ بنیں. ان کے قسم کا معنی جھگڑا، یعنی ان کی طرف سے جھگڑا نہ کریں، کیونکہ اس فیصلے میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم تو ظاہر میں جب آپ نے مقدمے کو خارج کر دیا تو گویا بنو ابیرق کی بات کو مان لیا آپ نے، اور ان کی طرف سے حضرت قتادہ کو حکم دیا کہ آپ چلے جائیں یہاں سے. تو مطلب یہ کہ اب آپ یہ کام نہ کریں، کیونکہ اللہ نے آپ کو حق بتا دیا ہے کہ آپ نے اب خیانت کرنے والوں کا ساتھ نہیں دینا. اور یہ جو آپ سے ایک مخالفت ہوئی ہے نہ چاہتے ہوئے، ظاہر ہے نبی کی نیت تو یہ نہیں تھی کہ کسی کا حق دبا دیا جائے، لیکن اس کا نتیجہ بہرحال یہی نکلا کہ صاحب حق کو حق نہیں ملا. تو اس پہ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں وَاسْتَغْفِرِ اللَّهِ، آپ اللہ سے استغفار بھی کریں. ان اللہ کان غفور الرحیمہ، بے شک اللہ تعالیٰ مغفرت کرنے والا اور رحم کرنے والا ہے. تو یہ جو نبی کو حکم دیا گیا کہ آپ استغفار کریں، اس کا مطلب یہ نہیں کہ نبی سے جرم ہوا ہے، بلکہ ایک اصول اور قاعدہ ہے کہ جو جتنا بڑا ہوتا ہے اس سے اگر معمولی سی بھی کوتاہی ہو، یعنی حتیٰ کہ مستحب کام بھی چھوٹ جائے، تو اس پہ بھی اللہ تعالیٰ ان کو توبہ اور استغفار کا حکم دیتے ہیں. کہتے ہیں جتنے جتنے انسان کے درجات بلند ہوتے ہیں اس کا نیکی میں معیار اتنا ہی اونچا ہوتا چلا جاتا ہے. وَلَا تُجَادِلْ عَنِ الَّذِينَ يَخْتَانُونَ أَنفُسَهُمْ، اور آپ ان لوگوں کی طرف سے ان کے دفاع میں جھگڑا نہ کریں جو اپنی ذات سے خیانت کر رہے ہیں. یعنی یہ بنو ابیرق اپنے قبیلے کے آدمی کا جو ساتھ دے رہے ہیں، یہ تو خود اپنے آپ سے خیانت کر رہے ہیں، اور وہ شخص بھی اپنے آپ سے خیانت کر رہا ہے. کیونکہ اپنے آپ سے خیانت کا مطلب کیا ہے کہ بظاہر تو وہ یہ کام کر رہا ہے جس سے وہ بچ جائے گا، لیکن اسے پتہ نہیں ہے کہ اگر وہ جرم کا اقرار کر لیتا، سزا مل جاتی، یہ اتنا بڑا نقصان نہیں تھا. اپنے آپ کو بچا کر جو آخرت کا نقصان کیا وہ اس سے بھی زیادہ نقصان کیا. تو گویا یہ اپنے ساتھ بھی ظلم ہے، اپنے ساتھ بھی خیانت ہے. تو اے نبی آپ ان لوگوں کی دفاع میں بات نہ کریں جو اپنی ذات سے بھی خیانت کرتے ہیں. ان اللہ لا یحب، اس لیے کہ اللہ تعالیٰ پسند نہیں کرتا من کانا، ان لوگوں کو خوانن جو خیانت کرنے والے ہیں، اسیما اور گنہگار ہیں. تو اندازہ لگائیں کہ دوسروں کے ساتھ خیانت بھی جرم ہے اسلام میں، اپنی ذات سے خیانت بھی جرم ہے. ہوا یہ تھا کہ بنو ابیرق کے لوگ جب آئے نا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس اور کہا کہ یہ انہوں نے جھوٹا الزام لگایا ہے اور ہم تو ایسے نہیں ہیں، اس کے بعد رات کو بیٹھ کے پھر گپ شپ لگاتے رہے کہ دیکھو ہم نے اپنے آدمی کو بچا لیا. یعنی ایسی باتیں کرتے رہے جو شریعت کی مرضی کے خلاف تھی. حالانکہ ہونا یہ چاہیے تھا کہ بنو ابیرق میں جو منافق تھے وہ تو چلو منافق تھے، لیکن جو مسلمان تھے ان کو بھی، یعنی جن کو حقیقت کا علم نہیں تھا، ان کو نیوٹرل رہنا چاہیے تھا کہ بھئی ہمارے پاس گواہ نہیں ہے، اگر قرائن سے پتہ چل جاتا ہے اور تفتیش، نبی کو تفتیش کر لینے دو. یعنی بجائے اس کے کہ ہم جا کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے یوں کہیں کہ بھئی یہ انہوں نے ہمارے ساتھ زیادتی کی ہے قتادہ نے اور رفاع نے، بلکہ ہمیں یہ کہنا چاہیے تھا یا رسول اللہ اگر انہوں نے الزام لگایا ہے تو آپ تفتیش کر لیں، آپ تحقیق کر لیں، آپ تلاشی لے لیں. تو اس طرح کی بات نہیں ہوئی، بلکہ بہت سے لوگ بیٹھ کے اس طرح کی بات کرنے لگے کہ ہم نے اپنے ساتھی کو بچا لیا. یعنی ایسی بات جو اللہ کو پسند نہیں تھی. اس موقع پہ یہ بات انصاف کی بات نہیں ہوتی. تو اللہ نے فرمایا یستخفون من الناس، یہ لوگوں سے چھپ کے تو یہ باتیں کر رہے ہیں، ولا یستخفون من اللہ، لیکن یہ اللہ سے نہیں چھپ سکتے. اذ یبیتون ما لا یرضی من القول، جب یہ ایسی باتوں میں رات گزارتے ہیں کہ جو اللہ کو پسند نہیں ہے. من القول یعنی باتیں، وہ باتیں جو اللہ کو پسند نہیں ہیں، ان باتوں میں جب یہ رات گزارتے ہیں تو اللہ سے یہ چھپ نہیں سکتے. وکان اللہ بما یعملون محیطا، اور ان کے ہر عمل کا اللہ احاطہ کیے ہوئے. یعنی اللہ نے نبی کو ایک ایک چیز بتا دی وحی کے ذریعے کہ یہ رات کو باتیں بھی کرتے رہے ہیں اور غلط دفاع بھی کرتے رہے ہیں. ہا انتم ہؤلاء جادلتم عنہم فی الحیات الدنیا، اب اللہ اہل اسلام سے خطاب کر رہے ہیں، اور اس میں خطاب بنو ابیرق کے لوگوں سے بھی ہو سکتا ہے کہ تم خیانت کرنے والوں کا دفاع کر رہے ہو اس لیے کہ وہ تمہارے قبیلے کا آدمی ہے. اور ان تمام لوگوں کو بھی خطاب ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سمیت کہ آپ ان لوگوں کا دفاع کر رہے ہیں. یعنی رفاع کو آپ بے گناہ جو ہے، گویا رفاع اور حضرت قتادہ کو آپ غلط قرار دے رہے ہیں. تو اللہ فرماتے ہیں ہا انتم ہؤلاء، تم ایسے لوگ ہو کہ ان
جن لوگوں نے خیانت کی ہے ان کا دفاع کر رہے ہو دنیا کی زندگی میں، فَمَن يُجَادِلُ اللَّهَ عَنْهُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ، تو بتاؤ تمہارے اس دفاع سے ان کو فائدہ کیا ہوگا؟ قیامت کے دن کون ان سے اللہ سے جھگڑا کرے گا؟ کیونکہ اللہ کو تو دو اور دو چار کی طرح ہر چیز کی حقیقت معلوم ہے۔ اَمَّن يَكُونُ عَلَيْهِمْ وَكِيلًا، یا ان پر کون کارساز ہوگا قیامت کے دن؟ کون ان کی مدد کرے گا؟ تم نے دنیا میں تو مدد کر کے ان کو بچا لیا۔ تو یہ اللہ کا میں نے بتایا تھا نا، قرآن کا مزاج ہے، قرآن کا مزاج ہے جلالی۔ وہ اجتہادی خطاؤں پر بھی صحابہ کو اور پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کو ایسے ہی تنبیہ کرتا ہے۔ انداز اس کا وہ ہوتا ہے جیسے ایک عام آدمی کو جب ہم تنبیہ کرتے ہیں جس سے کوئی خدا نخواستہ کبیرہ گناہ ہو گیا ہو، لیکن جب وہ پیغمبر کو اور صحابہ کو تنبیہ کرتا ہے تو اجتہادی خطاؤں پر بھی قرآن کا انداز یہی ہوتا ہے، جلالی انداز ہوتا ہے کہ تم گویا خیانت کرنے والوں کا دفاع کر رہے ہو، تو اس دفاع سے تمہیں کیا فائدہ ملے گا؟ خود سوچو، قیامت کے دن اللہ سے کون لڑے گا ان سے؟ اور اس میں اس قبیلے کو بھی تنبیہ ہے کہ آج تم نے اپنی عزت بچا لی ہے نبی کے سامنے غلط بیانی کر کے، تو کل قیامت کے دن تم کیسے اپنے آپ کو اللہ کے دربار میں اپنی عزت کو بحال رکھ سکو گے؟ تو آخرت، مسلمان کو آخرت دیکھنا چاہیے۔ اب اللہ فرماتے ہیں کہ بجائے اس کے کہ یہ غلط بیانی سے کام لیتے یا اپنے قوم کے فرد کے دفاع میں اتنا ٹائم لگاتے، ایک کام سیدھا سیدھا کر لیتے تو اس سے ان کی دنیا کا بھی بھلا ہو جاتا اور آخرت کا بھی۔ وہ کیا کام ہے؟ اس کے لیے اللہ نے ایک اصول بیان کیا، وَمَن يَعْمَلْ سُوءًا، جو بھی کوئی گناہ کر لے، غلطی ہر انسان سے ہو سکتی ہے، تو اصول یہ ہے کہ جو بھی کوئی گناہ کرے، او یظلم نفسہ، یا کسی بھی طرح سے اپنی جان پہ ظلم کر بیٹھے، یہ بھی گناہ کی ایک دوسری تعبیر ہے، کیونکہ گناہ میں انسان اپنا ہی نقصان کرتا ہے۔ ثم، پھر اس کے بعد، یستغفر اللہ، وہ اللہ سے استغفار کرے کہ اللہ مجھ سے غلطی ہو گئی، یہ معاف کر دے، یجد اللہ غفور الرحیم، تو وہ اللہ کو پائے گا معاف کرنے والا اور رحم کرنے والا۔ کتنی زبردست آیت ہے کہ بجائے لیت و لال سے کام لینے کی قیامت تک کے لیے اہل اسلام کو اصول بیان کیا جا رہا ہے، بنو ابیرق کو بھی، دیگر حضرات کو بھی، کہ بھئی اگر غلطی ہو گئی تو اس کا حل کیا ہے؟ معذرت کر لی جائے کہ اللہ ہمیں معاف کر دے، ہم سے غلطی ہو گئی ہے۔ تو اللہ کو تم کیا پاؤ گے؟ معاف کرنے والا اور رحم کرنے والا۔ یہاں دیکھیں اللہ نے یہ نہیں فرمایا کہ اللہ اس کو معاف کر دے گا، جو بھی گناہ کرے گا پھر اللہ سے معافی مانگے گا تو اللہ معاف کر دے گا، یغفر اللہ، نہ، بلکہ بلاغت ہے اس میں، یجد اللہ غفور الرحیم، وہ اللہ کو پائے گا کہ وہ واقعی معاف کرنے والا اور رحم کرنے والا ہے۔ یہ ایسے ہے جیسے کوئی بہت بڑا سیٹھ ہو اور وہ کہہ رہا ہو کسی ضرورت مند سے کہ بھئی اگر تمہیں پیسوں کی ضرورت ہو نا تو میرے پاس آنا، تو میں تمہیں 50,000 روپے دے دوں گا۔ ایک انداز تو یہ ہوتا ہے سخاوت کو بیان کرنے کا کہ آپ ایک وہ چیز بیان کر دیتے ہیں کہ کل جب تم میرے پاس آؤ گے نا، اگر تمہیں ضرورت پڑی تو مجھے جب پیسے مانگو گے تو میں اتنے پیسے میں تمہیں دے دوں گا۔ ایک انداز تو یہ ہوتا ہے، اور ایک انداز یہ ہوتا ہے کہ آپ کسی غریب سے کہیں کہ بھائی کل تمہیں جب ضرورت پڑے گی تو تم جب میرے پاس آؤ گے تو جب مجھ سے پیسے مانگو گے نا تو تمہیں پتہ چلے گا تمہارا کسی بڑے سیٹھ سے واسطہ پڑا ہے۔ یہ بہت بڑی یعنی سخاوت کا دعویٰ ہے کہ اتنا تعاون کروں گا کہ تمہیں اندازہ ہو جائے گا کہ سامنے والا کوئی چھوٹا موٹا نہیں ہے، وجد تم اس کو پاؤ گے کہ وہ کوئی بہت بڑا آدمی ہے، بہت بڑا سیٹھ ہے۔ تو اللہ نے بھی یہاں فرمایا کہ جس سے بھی کبھی کوئی گناہ ہو جائے، کسی طرح سے بھی اپنی جان پہ ظلم کر بیٹھے، نالائقی کر بیٹھے، جب وہ اللہ سے توبہ استغفار کرے گا، یعنی اس کو گناہ پہ خام خواہ اچھائی کا لیبل نہ لگائے، لے تو لال سے کام نہ لے، خام خواہ لفاظی نہ کرے، یہ سوچے کہ میں انسان ہوں، غلطی ہو گئی، اور اللہ سے جب معافی مانگے گا تو اللہ صرف یہ نہیں کہ معاف کرے گا بلکہ وہ محسوس کرے گا کہ واقعی اللہ معاف کرنے والا اور رحم کرنے والا ہے۔ تو یہ بلاغت ہے کہ اللہ کی مغفرت کی صفت اور رحمت کی صفت کو بہت زیادہ بلاغت کے ساتھ بیان کیا جا رہا ہے کہ وہ چھوٹا موٹا غفور نہیں ہے، بہت بڑا غفور ہے، ایسا غفور ہے کہ انسان کو محسوس ہو جاتا ہے کہ وہ کیسے گناہوں کو معاف کر رہا ہے۔ اور دوسری بات اس میں یہ بھی اشارہ ہے کہ جب کوئی انسان سچے دل سے توبہ کرتا ہے تو اس توبہ کی ایک علامت بھی یہ ہے کہ اس کے دل میں ایک اطمینان ہو جاتا ہے کہ میرے اللہ نے اس گناہ کو معاف کر دیا، کیونکہ وہ اللہ کو محسوس کرنے لگتا ہے کہ وہ معاف کرنے والا ہے۔ یہ بھی اس سے میں ایک اشارہ ملتا ہے ہمیں۔ اور اس میں صحابہ کو بھی تنبیہ ہے کہ اب تم مایوس نہ ہو جاؤ کہ تم نے اگر بنو ابیرق کے دفاع میں کوئی بات کی ہے، یا بنو ابیرق والوں نے اپنی قوم کے فرد کے دفاع میں کوئی بات کی ہے،
تو تم سے بھی اب غلطی اگر ہو گئی ہے تو اب یہ نہیں کہ اس غلطی کو لے کے بیٹھ جاؤ تم کہ یہ تو قرآن میں ہماری برائی بیان ہو گئی, قرآن نے ہمیں تنبیہ کر دی. تو مایوسی نہیں ہے اسلام میں. اللہ نے فرمایا کہ تمہارے لیے بھی توبہ کا دروازہ کھلا ہوا ہے, اگر تم سے غلطی ہوئی ہے تو معافی مانگ لو, اللہ اس کو معاف کر دے گا. تو ہم یہ نہیں کہتے کہ صحابہ سے کبھی غلطی نہیں ہو سکتی, ہم یہ کہتے ہیں صحابہ سے جب اگر غلطی ہوئی ہے تو انہوں نے توبہ کی ہے اور قرآن نے ان سے معافی کا وعدہ کیا ہے. وَمَن يَكْسِبْ إِثْمًا, اللہ فرماتے ہیں بجائے توبہ کرنے کے اگر کوئی الٹے کام شروع کر دے گا, وہ کیا ہے کہ اپنے آپ کو معصوم قرار دینے کے لیے, یعنی اقرار کر کے استغفار کر لیتا, اس کے بجائے اگر کوئی جو مجرم ہوتا ہے نا وہ کیا کرتا ہے, بجائے اس کے کہ مان لے کہ ہاں بھائی غلطی ہوئی ہے میں اللہ سے استغفار کرتا ہوں توبہ کرتا ہوں, ماننے کے بجائے عام طور پہ مجرم یہ کرتے ہیں کہ جب یہ ثابت ہو جائے نا تو جرم کہ ہوا ہی ہے تو بے گناہ کے سر پہ ڈال دیتے ہیں. تو اللہ فرماتے ہیں جو توبہ کے بجائے یہ الٹا کام کرے گا وہ کیا ہے, وَمَن يَكْسِبْ إِثْمًا, جو بھی گناہ کماتا ہے فَإِنَّمَا يَكْسِبُهُ عَلَى نَفْسِهِ, وہ اپنے ہی خلاف کما رہا ہوتا ہے, یعنی دوسرے کا نقصان نہیں کر رہا. کوئی چوری کر رہا ہے یا اور کوئی جرم کر رہا ہے تو دوسرے کا نہیں, نقصان حقیقت میں وہ اپنا ہی کر رہا ہے. وَكَانَ اللَّهُ عَلِيمًا حَكِيمًا, اللہ علم اور حکمت والا ہے. کیوں, اللہ جانتا بھی ہے اس کے گناہ کو اور حکمت والا بھی ہے, فوری سزا نہیں دیتا کیونکہ یہ دنیا دار العمل ہے, دار الجزا نہیں ہے. وَمَن يَكْسِبْ خَطِيئَةً, اور جو گناہ کرے گا کسی بھی قسم کا, چھوٹا ہو یا بڑا ہو, ثُمَّ يَرْمِي بِهِ بَرِيئًا, پھر اپنے آپ کو بچانے کے لیے کسی بے گناہ کے سر پہ اس گناہ کو ڈال دے گا, فَقَدِ احْتَمَلَ بُهْتَانًا وَإِثْمًا مُبِينًا, تو سمجھ لو کہ اس نے بہت بڑا بہتان اپنے کندھے پہ اور بہت بڑا جرم اس نے اپنے کندھے پہ رکھ لیا. یعنی اللہ نے یہاں جرم کی سزا بیان نہیں کی ہے. بعض دفعہ سزا بیان نہ کرنا یہ بتانے کے لیے ہوتا ہے کہ یہ ایسی سزا ہے جو بیان کرنے کی ضرورت نہیں ہے. گویا ہم نے سزا بیان کر دی تو اس کا مطلب ہم نے جرم کو ہلکا کر دیا کہ بس یہی سزا ہے. تو جرم کی نوعیت بیان کر دی جاتی ہے کہ اگر کوئی شخص گناہ کرے اور بلی کسی دوسرے پہ ڈال دے, یہ جب ضرورت پیش آتی ہے جب اس گناہ پہ لوگ مطلع ہو جاتے ہیں کہ بھی ایسا ہوا تو ہے ہی. بہرحال دیکھیں گناہ کی دو قسمیں ہیں نا, ایک تو یہ کہ کسی نے الزام لگایا آپ نے یہ کیا آپ نے یہ کیا, وہ کہتے ہیں میں نے یہ ایسا ہوا ہی نہیں ہے, نہ میں نے کیا ہے نہ ایسا ہوا ہے, تو اس میں تو آپ کو ضرورت نہیں ہوتی کہ آپ کسی اور پہ الزام ڈال دیں. لیکن کچھ گناہ ایسے ہوتے ہیں کہ لوگ کہتے ہیں یہ گناہ تو ہوا ہے, آپ نے نہیں کیا تو پھر کس نے کیا ہے, ایسے موقع پہ بے گناہ پہ ڈالا جاتا ہے. جیسے کوئی لاش ملی ہے, قتل شدہ لاش, تو اب قاتل کو پکڑا گیا, اب قاتل یہ نہیں کہہ سکتا کہ یہ بات ہی غلط ہے, قتل تو ہوا ہی نہیں ہے سرے سے کسی کا, یہ قاتل نہیں کہہ سکتا, یہ کہہ کے بری ذمہ نہیں ہو سکتا کیونکہ بھئی قتل تو ہے, لاش پڑی ہوئی ہے اس پہ قتل کے نشانات ہیں. تو ایسے موقع پہ قاتل کیا کرے گا, اپنے آپ کو بچانے کے لیے مجرم کی کوشش ہوتی ہے کہ کسی دوسرے پہ ڈال دے بلی, تاکہ اس تفتیش وہاں شروع ہو اور ٹائم جو ہے نا ان کی ساری توجہ اس طرف چلی جائے. تو اس لیے اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ جو گناہ کر کے کسی اور کے کندھے پہ ڈالے گا یہ تو مجرم در مجرم ہے, یہ تو بہت بڑا بہتان اس نے اپنے سر پہ اٹھا لیا ہے. اور ایسے موقع پہ توبہ کی قبولیت میں یہ شرط ہے کہ انسان اللہ سے بھی توبہ کرے اور جس بے گناہ پر اس نے الزام ڈالا ہے اس کی بھی برات کا اعلان کرے کہ بھئی وہ بری ہے, یہ گناہ اس سے نہیں بلکہ مجھ سے ہوا ہے. تو یا کم از کم اتنا بیان کر دے کہ یہ میں نے جھوٹا الزام اس کے اوپر لگایا تھا, اس سے یہ گناہ نہیں ہوا ہے. تو یہ تو اس رکوع کی تفسیر ہو گئی جو میں نے آپ کے سامنے پیش کی. اب اس کا میں مختصر آپ کے سامنے خلاصہ پیش کر دیتا ہوں, بہت ہی مختصر سا رکوع ہے. پہلی پوائنٹ کی بات تو ہمیں یہ پتہ چلی کہ اگر جرم گواہوں سے ثابت نہیں ہوتا تو بھی حاکم کے ذمہ ہے کہ وہ قرائن, یعنی قرائن کا مطلب قوی قرائن, ان سے غور کر کے تفتیش کرنے کی کوشش کرے کہ واقعی جو مجرم نے الزام لگایا ہے وہ ٹھیک ہے یا غلط ہے, جو مجرم پہ الزام لگایا گیا ہے وہ الزام ٹھیک ہے یا غلط ہے. تو پہلی بات تو ہمیں یہ پتہ چلی کہ ہمیشہ گواہ نہیں ہوتے. ہاں یہ ضرور ہے کہ جن چیزوں کا تعلق حدود سے ہے اس میں گواہوں کے بغیر سزا بہرحال جاری نہیں ہوگی, اور جو بھی کسی جرم کی سزا ہے اس کے لیے شریعت نے جو ایک پروسیس بیان کیا گواہوں کا وہ بہرحال ضروری ہوں گے, لیکن قرائن کے ذریعے تفتیش بہرحال کی جا سکتی ہے. اور علماء نے یہ بھی بیان کیا ہے کہ گواہ کے لیے ضروری نہیں ہے کہ اس جرم کو اپنی آنکھوں سے دیکھے, بلکہ یہ بھی ہے کہ گواہ کو اگر قرائن سے یقین ہو کہ یہ جرم ہوا ہے تو بھی وہ گواہی دے سکتا ہے. اس کی مثال ایسے ہے جیسے ایک آدمی نے دیکھا کہ وہ کسی کے گھر سے بھاگ رہا ہے, اس کے ہاتھ میں چھرا ہے اور چھرے پہ
خون کے نشانات ہیں، بھاگتے ہوئے دیکھا۔ اس کے بعد گواہ جب گھر کے اندر گئے تو دیکھا ایک لاش پڑی ہوئی ہے۔ تو اب ان گواہوں نے اس بھاگتے ہوئے آدمی کو اپنی آنکھوں سے دیکھا نہیں ہے کہ انہوں نے اس کو قتل کیا ہے، لیکن یہ بہت مضبوط قرائن ہے کہ بھئی چھورا لے کے جو بندہ بھاگ رہا ہے ایسے موقع پہ اور چھری پہ خون کے نشانات ہیں، تو اس سے یہی پتہ چلتا ہے کہ یہی قتل کر کے بھاگا ہے۔ تو اس مضبوط قرینے کے ہوتے ہوئے بھی علماء نے بیان کیا ہے کہ گواہ گواہی دے سکتے ہیں، کہ یہ کہہ سکتے ہیں کہ قاتل یہی ہے، ہم اس پہ شہادت دیتے ہیں اسی نے قتل کیا، کیونکہ ایک مضبوط اور قوی قرینہ ہے۔ تو ایک بات تو ہمیں یہ پتہ چلی۔ دوسری بات ہمیں اس رکوع میں یہ پتہ چلی ہے کہ بھائی اپنے قبیلے، اپنی قوم پرستی کی بیس پر اپنے آدمی کو بے گناہ قرار دینے کی کوشش کرنا، اس کو بھی اللہ نے خیانت کہا، یہ بھی بہت بڑا جرم ہے۔ آج بہت دفعہ ایسے ہوتا ہے کہ ہماری قوم کا آدمی، ہمارے قبیلے کا آدمی، ہماری کمپنی کا آدمی، ہمارے کنٹری کا آدمی وہ جو مرضی کرتا رہے، تو ہم قومیت کی بیس پہ، قبیلے کی بیس پہ، خاندان کی بیس پہ اس کے دفاع کی کوشش میں لگ جاتے ہیں۔ ہمیں چاہیے نیوٹرل ہو کہ ہم حاکم وقت سے کہیں کہ بھئی آپ کو بالکل اجازت ہے کہ آپ اس کی اسی طرح تحقیق کرو جس طرح دوسروں کی تحقیق کرتے ہو۔ صحابہ کرام اسی عدل و انصاف کی بیس پہ چلا کرتے تھے، خلفائے راشدین کی حکومتیں اسی عدل و انصاف کی بیس پہ قائم ہوئی ہیں، کیونکہ قرآن ان کو نبی کے دور میں ایسے واقعات رونما جب ہوئے تو قرآن نے ان کو بہت پکا کر دیا۔ اب دیکھیں نا، جب یہ آیتیں نازل ہوئی تھیں تو پھر کیا کوئی صحابی سوچ سکتے تھے ان آیتوں کے نازل ہونے کے بعد کہ جرم میں اپنی قوم کا ہم دفاع کریں کسی بھی طرح سے؟ ایسا ان کو مضبوط کر دیا کہ ایک مضبوط عدالتی نظام وجود میں آیا کہ جس میں اگر کوئی یعنی خلیفہ راشد بھی آتے ہیں تو ان کو بھی عدالت کے کٹہرے میں اسی طرح کھڑا ہونا پڑتا ہے جیسے کہ ایک عام رعایا عدالت کے کٹہرے میں آ کے کھڑی ہو۔ تو ایسا نظام انہی آیتوں کی وجہ سے قائم ہوا ہے۔ تو ہمیں اپنی قوم اور قبیلے اور ان چیزوں کا خیال نہیں کرنا چاہیے، عدل و انصاف سے کام لینا چاہیے۔ اور تیسری بات یہ کہ ہم جب بیٹھ کے کوئی بھی بات کر رہے ہوتے ہیں اپنی قوم کی حمایت میں اور وہ غلط بات ہوتی ہے تو ہم سمجھ رہے ہوتے ہیں کوئی نہیں سن رہا، اللہ سن رہا ہے۔ تو کبھی بھی اپنی قوم کی، جیسے قرآن نے کہا نا اذ یبیتون ما لا یرضی من القول، کہ راتوں کو ایسی باتیں کرتے ہیں جس پہ اللہ راضی نہیں ہے۔ تو اگر آپ کی کوئی قوم ہے، کوئی خاص قبیلہ ہے، آپ پٹھان ہیں، آپ پنجابی ہیں، آپ مہاجر ہیں، آپ سرائکی ہیں، اور ایسی بات اپنی قوم کے دفاع میں کر رہے ہیں، آپ کو پتہ ہے کہ یہ بات ٹھیک نہیں ہے، لیکن آپ یہ سوچ کے کہ سن کون رہا ہے، تو بھئی اللہ سن رہا ہے۔ تو کوئی بھی بات جب اپنی زبان سے نکالیں اپنی قوم کی حمایت میں، تو یہ سوچ کے کہ کل قیامت کے دن مجھے اس کا جواب دینا پڑے گا کہ واقعی میری قوم میں یہ خوبی ہے یا نہیں ہے، واقعی میری قوم اس جرم سے بری ہے یا نہیں ہے۔ اور آخر میں اس میں جو ہے ایک توبہ کی بھی ہمیں بڑی ترغیب ملتی ہے کہ کوئی بھی گناہ ہو جائے تو اللہ سے ہم نے سچی دل سے توبہ کرنی ہے، اس توبہ کی برکت سے ہمارا گناہ معاف ہوگا۔ توبہ کا مطلب جو کیا اس پہ ندامت، اس وقت اس گناہ کو چھوڑ دے اور آئندہ نہ کرنے کا عزم ہو۔ اور آخر میں جو اصول کی بات پتہ چلی کہ کبھی بھی جرم کر کے اپنے آپ کو بچانے کے لیے کسی دوسرے کے کندھے پہ ہم نے نہیں ڈالنا۔ اللہ تعالیٰ ہمیں سمجھنے کی عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ اگلے ایپیسوڈ میں انشاءاللہ میں سورہ نساء کا رکوع نمبر 17 اور 5ویں پارے کا رکوع نمبر 14 پیش کروں گا۔ اللہ تعالیٰ سمجھنے کی عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔